آج ہم بات کریں گے کہ پہلگام میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس میں 27 لوگ مارے گئے۔ اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہی یہ واقعہ ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے یا شواہد کے فوری طور پر کہہ دیا گیا کہ یہ پاکستان کا کام ہے۔ یہی اس میں پاکستان کے کسی بھی حوالے سے ملوث ہونے کی جو اس کا جھوٹ ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ایسے کیوں کیا گیا کہ نہ شواہد ملے، نہ دہشت گرد پکڑے گئے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو 7 لاکھ فوج کشمیر میں بھارت کی متعین ہے، اور انہوں نے ایل او سی جو کہ لائن آف کنٹرول انڈیا اور پاکستان کے درمیان بنائی گئی ہے، جس کو انہوں نے ایک مکمل طور پر سیل آف کیا ہوا ہے، کوئی اس میں سے گزر نہیں سکتا، اور اتنی بڑی تعداد میں فوج، تو یہ کیسے واقعہ ہو گیا؟ اور جو اتنی بڑی انٹیلیجنس سسٹم بھارت رکھتا ہے، اس کی فیلئر کی چھپانے کے لیے، اس کی ناکامی اور نااہلی کو چھپانے کے لیے فوری طور پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا گیا، بفرض محال کہ جی پاکستان نے کیا، پاکستان کیوں کرے؟ جو اس وقت حالات ہیں، مثال کے طور پر سب سے بڑی بات یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے وائس پریزیڈنٹ انڈیا کے دورے پر ہیں، اور پرائم منسٹر مودی سعودی عربیہ کے دورے پر تھے، اور یہ دونوں ملک ایسے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے خصوصی تعلقات ہیں، اور وہ ان تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس تعلقات کو بڑھاتا ہے۔ اب پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے ان دونوں ملکوں میں کہ ان کی ایک اتنی ہائی لیول کی ڈگنیٹری انڈیا کو وزٹ کر رہی ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ جس کے ساتھ پاکستان کے اتنے پرانے برادرانہ تعلقات ہیں، یہ امیج دینے کے لیے دیکھیں ہم آپ کے ساتھ روابط قائم کر رہے ہیں، اور پاکستان پیچھے جو ہے دہشت گردی میں ملوث ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پلان لگتی ہیں بھارت کی طرف سے، نہ کہ پاکستان کی طرف سے۔ پھر پاکستان اس وقت جو اقتصادی مسائل میں کچھ مبتلا ہے، یہ بھی بھارت کے پیش نظر ہے، اور وہ اس کے اقتصادی مسائل میں اضافہ کرنے کے لیے، کیونکہ سبسیکوینٹ جو ایکشن کیے گئے وہ ایکشن بتاتے ہیں کہ پاکستان کو اکنامیکلی کرپل کیا جائے۔ اب دیکھیں فوری طور پر کیا کام کیا کہ 65 سالہ پرانا سندھ طاس کا منصوبہ انڈس بیسن واٹر ٹریٹی فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس منصوبے کے تحت 3 دریا انڈیا کو دیے گئے، ستلج، بیاس اور راوی، اور باقی جو 2 دریا ہیں جو کہ انڈیا سے نکلتے ہیں، چناب اور جہلم، ایکسکلوسیولی اس کا پانی پاکستان کو دیا گیا۔ ویسے تو اصولاً انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ ہے کہ جس ملک سے دریا آتے ہیں اور جس ملک میں داخل ہوتے ہیں، تو جو جس ملک میں داخل ہوتے ہیں اسے لوور ریپیرین کنٹری ہم کہتے ہیں، ان کے بھی اس پانی پر اتنے ہی اختیارات ہوتے ہیں جتنے اس ملک کے جہاں سے وہ دریا اوریجنیٹ ہوتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل لاء میں شامل ہے۔ جیسے ڈینیوب ریور ہے، اب یہ جرمنی کے بلیک فارسٹ سے نکلتا ہے، تقریباً 7-8 ممالک سے ہوتا ہوا یہ بلیک سی میں گرتا ہے، اور سارے یہ 8 کے 8 ملک اس میں سے اپنی ضرورت کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ایک کی بات نہیں ہے، ریور نائل ہے، وہ لیک وکٹوریا سے نکلتا ہے، زیادہ تر سوڈان میں سے گزرتا ہوا مصر میں داخل ہوتا ہے، سوڈان اسے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی ایک شاخ بلیو نائل ایتھوپیا سے نکلتی ہے، اور وہ بھی خرطوم میں جا کر ملتی ہے اس سے، اور پھر وہ مصر میں داخل ہوتا ہے، اور یہ سارے ملک اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ دشمنی کی ایک انتہا ہے کہ 1960 میں کیا گیا یہ معاہدہ جو کہ ورلڈ بینک کے تحت ہوا تھا، فوراً کہا کہ ہم اس کو معطل کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ جو بھارت کی فضائی حدود استعمال کرتا تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی فیلئر اور ناکامی، کیونکہ یہ اتنی بڑی فوج کشمیر میں رکھنے کا مقصد ہی تھا کہ وہاں امن قائم ہو، اور جو لوگ ہیں ان کی جانیں محفوظ ہوں، یہ ان کی جانوں کو محفوظ رکھنے میں ناکام ہوئے۔ باقی آپ دیکھیں پاکستان نے فوری طور پر اس کو کنڈیم کیا۔ ہم سب لوگ جو پاکستان کا انٹیلیجنسیا ہے، جرنلسٹ ہیں، سارے کے سارے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جس کو یونانیمسلی ورلڈ اوور کنڈیم کیا گیا، ریجیکٹ کیا گیا،
اور سارے پاکستان جتنے بھی معاہدوں میں شامل ہے، یہ سگنیٹری ہے، اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ وی کنڈیم ٹیررزم ان آل اٹس فارمز۔ پھر خاص طور پر پاکستان خود جو ہے دہشت گردی کا شکار ہے، اور اس کی مسلسل جنگ میں اس وقت نہیں، بہت سالوں سے وہ اس جنگ میں شریک ہے، اور وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے اپنے وسائل کے ساتھ۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جب یہ جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا، اور معصوم لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، کسی انڈین ٹی وی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا۔ یہ میں مقابلہ کر رہا ہوں کہ ویئر از پاکستان اینڈ ویئر از انڈیا، کیونکہ دنیا میں کسی بھی معصوم انسان کی جان جو ہے اس کا ختم ہونا کبھی بھی انکریج نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہی بات یہ کہ جی پاکستان پر اٹیک کر دو، کشمیر پر اٹیک کر دو، اب دیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اٹیک۔ کیوں نہیں اٹیک ہوگا؟ کیونکہ اس کا مقصد اٹیک کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد پاکستان کو اقتصادی نقصان پہنچانا تھا اور دنیا میں بدنام کرنا تھا۔ اس لیے کہ پاکستان کا جہاں تک ڈیفینسو سیٹ اپ ہے، اس کے پیش نظر میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کبھی بھی آئندہ جرأت کر سکتا ہے اس بات کو، یا غلطی یا بلنڈر کر سکتا ہے کہ پاکستان پر اٹیک کرے۔ دنیا کے سارے جو ڈیفنس انالسٹ ہیں بتاتے ہیں جو پاکستان کا میزائل سسٹم ہے اور جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، دیٹ میچز ود انڈیا۔ دوسری بات اس لیے بھی جنگ نہیں ہوگی کہ اگر معمولی سی بھی جنگ چھڑتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان بھارت کو ہوگا، کیونکہ انڈیا جو ہے اس وقت جو اکنامکلی تھوڑا بہتر پرفارم کر رہا ہے تو اس کی ریزن فارن انویسٹمنٹ ہے۔ یہ انویسٹمنٹ فوراً رک جاتی ہے اگر جنگ کی صورتحال ہو، اور اگر پریکٹیکلی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو انویسٹمنٹ نہیں تو آنا دور کی بات، شاید پہلے انویسٹر بھی وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی انڈیا یہ غلطی نہیں کرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں الجھ جائے۔ وہ یہی کرنا چاہتا تھا، یہ اس نے فوری طور پر کیا، اور جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ صرف پاکستان دشمنی کے ایک انداز ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان سے کوئی ٹیررسٹ انڈیا میں نہیں جا رہا۔ حکومت پاکستان اور پاکستان کی افواج خاص طور پر اس چیز میں کانشیس ہے کہ ہماری طرف سے کسی بھی ملک میں انکلوڈنگ انڈیا کوئی ایسا دہشت گردی کا کام نہ ہو، اور یہ انڈیا کو معلوم ہے۔ پھر انڈیا نے سارا کارڈن آف کیا ہوا ہے، ساری پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنی بھی انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ سارے پر باڑ لگی ہوئی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ بھارت کی حکومت کا کام ہے کہ اس کو ریزالو کرے، حل کرے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ 370 آرٹیکل کو ریووک کر لیں۔ اگر آپ نے ریووک کیا تو آپ کے پاس میکنزم ہونا چاہیے ٹو پیسیفائی دا پیپل آف کشمیر اینڈ ٹو میک دم کمفرٹیبل۔ یعنی نہ کوئی ملٹری سلوشن ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس کوئی سیاسی سلوشن۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ سیاچین گلیشیئر ہے، وہاں کوئی افواج موجود نہیں تھی، نہ پاکستان کی نہ بھارت کی۔ ایسا پڑا ہوا تھا کہ جب بھی کشمیر کا فیصلہ ہوگا سیاچین گلیشیئر کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ ہو ٹوک انیشیٹو؟ 1985 کے قریب بھارت کی افواج نے جا کر قبضہ کر لیا، اور پھر پاکستان کی فوج کو وہاں جانا پڑا۔ انڈیا کا یہ اگریسو سٹانس ہے، اگینسٹ پیس سٹانس ہے۔ لائک وائز چند سال پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آ کر انڈیا نے اٹیک کیا، جس کو وہ کہتے ہیں ہم نے سرجیکل سٹرائک کی، بام پھینکا۔ پاکستان نے انیشیٹو نہیں لیا، پھر پاکستان کو ریسپونڈ کرنا پڑا، اور آپ نے دیکھا کہ بھارت کا جہاز پاکستان کے اندر گرا ابھی نندن کے ساتھ، اور وہ آخر تک کہتے رہے نہ کوئی ہمارا جہاز کا نقصان ہوا، اور یہ سارا ڈرامہ ہے۔ یعنی اپنے عوام کو حقائق سے دور رکھنے کے انداز ہیں۔ پھر آپ دیکھیں حکومت پاکستان نے اس کو مزید ایسکیلیٹ ہونے سے بچایا، اور ایک باعزت طور پر بھارت کے ایک فوجی کو اس کے حوالے کیا۔ تو بہرحال this is not going to resolve the differences between India and Pakistan. This will rather aggravate the situation, and it does not be beneficial for India even, particularly the investment going on in India. پھر یہ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں جبکہ انڈیا میں کوئی ایک انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہی ہے۔ انڈیا میں میزورام، ناگالینڈ، تریپورہ ٹرائبز ہیں، وہ ساری آزادی کی موومنٹ چلا رہے ہیں،
اور بہت عرصے سے چلا رہے ہیں، اور ان کی کئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ پھر انڈیا کی بنگلہ دیش میں انوالومنٹ موجود ہے کہ وہاں کے عوام نے بالآخر اینڈ بلاک ایک بہت بڑے پروٹیسٹ کے ساتھ حسینہ واجد کو وہاں سے نکالا۔ اگر بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے، دس از اگین ناٹ لائک بائی انڈیا۔ جو پرائم منسٹر مودی ہیں، ان کا جو سیاست کا انداز ہے اتنا غلط ہے کہ آپ دیکھیں ہندو ووٹ کو کیپچر کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف باتیں کی جائیں، سکھوں کے خلاف باتیں کی جائیں۔ یہ جو انداز ہے یہ میں سمجھتا ہوں مناسب لفظ نہیں ہے، بڑا چیپ انداز ہے کہ آپ سارے ملک کے پرائم منسٹر بننے والے ہیں تو یو شوڈ ٹاک ایوری سٹیزن آف انڈیا اینڈ کنسیڈر ایوری سٹیزن آف انڈیا ایکولی۔ لیکن سکھ یا مسلمانوں کی دشمنی پر مبنی آپ یہ کہ میجورٹی کا ووٹ قابو کر لیں گے، دس از اے چیپ وے آف پالیٹکس، دس شوڈ ناٹ بی دیئر۔ اور یہی چیز ہے کہ اینٹی پاکستان باتیں کر کے آپ اپنی جو پولیٹیکل ساکھ ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یو لک ان سائڈ یور اون کنٹری، اور وہاں جو لوگوں کے مسائل ہیں یا وہاں آزادی کی تحریکیں ہیں یا سکھوں کے مسائل ہیں، مہینوں کے حساب سے پنجاب کے کسان احتجاج کرتے رہے، سردی گرمی میں احتجاج کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔